अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज हम आपके साथ सूरह अल-माइदा का आगाज़ करेंगे। सूरह अल-माइदा जो है वो मदनी सूरत है। इसमें 120 वर्सेस हैं। इसमें हमें हमारा रिलेशनशिप जो है खाने के साथ अल्लाह ताला वो हमें तफसीर से बताएंगे कि हमारे लिए क्या हलाल है क्या हराम है। तो इसलिए ये शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं, ए ईमान वालों। अल्लाह ताला ईमान वालों को आवाज़ लगाता है, ए ईमान वालों अपनी कॉल पूरे करो। तुम्हारे लिए हलाल हुए बेज़बान मवेशी जो आगे सुनाए जाएंगे, मतलब आगे आयतों में आपको बताया जाएगा कौन कौन से हलाल है कौन से हराम है। और लेकिन शुक्र हलाल ना समझो जब तुम एहराम में हो। बेशक अल्लाह हुक्म फरमाता है जो चाहता है, लेकिन जब तुम एहराम की हालत में हो तो उसे हलाल ना समझो। तो अल्लाह ईमान वालों को पुकार रहे हैं इसलिए कि जो अहकामात आगे आने हैं उस पर अमल करना है। एक ख़ास मोहब्बत से अल्लाह ईमान वालों को पुकार रहे हैं, ए ईमान वालों जो अहकामात इसमें आएंगे वो तुम्हें अमल करने हैं और अपनी कॉल को तुम्हें पूरा करना है। जो हमने एक वादा अल्लाह से किया है, एक वादा अपनी नफ्स से किया, एक वादा हम आपस में करते हैं एक दूसरे के साथ। निकाह में, बिज़नेस में, आपके रिश्तेदारी में जो हम करते हैं वो अहद। और क्या कहते हैं अल्लाह ताला, और हलाल कर दिए तुम्हारे लिए हमने चरने वाले जानवर और चार पैर वाले जानवर। अपनी पूरी लिस्ट अल्लाह बताएंगे आगे। और जो चीज़ अल्लाह ने हराम नहीं की है, और हाँ अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को हराम नहीं किया है हमें उस चीज़ को हराम नहीं करना है, क्योंकि इस चीज़ का हमसे सवाल होगा कि जब मैंने वो चीज़ हराम नहीं की तो तुमने कैसे हराम कर दी। और हराम जो चीज़ें ना वो बहुत थोड़ी हैं, हलाल बहुत ज़्यादा हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इसको पढ़ेंगे तो हम आगे इस चीज़ को समझेंगे। अच्छा, और अल्लाह ताला कहते हैं कि एहराम की हालत में, क्योंकि शिकार करना एहराम की हालत में मना कर दिया अल्लाह ने, और हराम कहा गया कि अगर तुम एहराम की हालत में हो तो शिकार ना करो। क्योंकि अच्छा मना क्यों किया गया? इसलिए मना किया गया क्योंकि जब बंदा किसी अल्लाह की राह में निकलता है तो खालिस होकर निकलता है। वो चाहते हैं कि जब हम अल्लाह की तरफ निकलें तो किसी का नुकसान, किसी पे कोई भी मतलब कोई जानवर है उसको ज़िबह करना, मतलब छुरी चाकू कोई ना कोई औजार तो हमें चाहिए, तो वो नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, कहते हैं तुम जिस मकसद से लिए जा रहे हो फोकस होकर जाओ। इसलिए हमारे लिए हराम कर दिया गया कि हम जब एहराम की हालत में हों तो कुर्बानी ज़िबह ना करें या शिकार ना करें। और बेशक अल्लाह जो चाहते हैं फ़ैसला करते हैं, वो किसी से नहीं पूछता उसको क्या करना है क्या नहीं करता है। अल्लाह ने हराम कर दिया, हलाल कर दिया, वो उसका मसला है कि उसने क्या चीज़ को समझा है। दूसरी आयत में अल्लाह ताला कहते हैं, ए लोगों, ए ईमान वालों, ना तुम हद से बढ़ो और ना तुम हलाल करो, ना करो अल्लाह ना, और बेहुरमती ना करो अल्लाह के शायर की। अब शायर क्या चीज़ है को देखकर आपको, जिस चीज़ को देखकर आपको अल्लाह की याद आ जाए ना वो चीज़ शायर है। जैसे मस्जिद को देखकर आपको अल्लाह की याद आ जाती है, किसी आपको कोई कवर लेडी नज़र आती है तो अल्लाह की याद आ जाती है, कहीं जमाती खड़े होते हैं तो हमें अल्लाह की याद आ जाती है, हम रास्ते में जा रहे होते हैं, जब हज का महीना होता है तो हाजी जा रहे होते हैं, उनकी गाड़ियों पे लिखा होता है तो हमारी आवाज़ अल्लाह इनके हज कबूल फरमाए, साथ में हमें भी वो दिन दिखाए कि हम भी खाने काबा जाएं, अपने नबी का घर देखें। तो वो जो चीज़ें हमें अल्लाह की याद दिलाएं वो शायर हैं, तो उनकी बेहुरमती ना करें और ना बेहुरमती करें उन 4 महीनों की जिसमें अल्लाह ताला ने मना किया है। मतलब ये जो 4 महीने हैं, बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता, बहुत से लोग हैं जिनको पता है। और ना अदब वाले महीनों की बेहुरमती करो। 12 महीने में से 4 हुर्मत वाले महीने हैं और बहुत से लोगों को हुर्मत वाले महीनों का पता नहीं है। पता है मुशरिकीन मक्का जो थे वो भी बड़ा एहतराम करते थे इन महीनों की। अगर वो अल्लाह ताला को मानते तो थे, लेकिन वो शिर्क भी करते थे, मतलब अल्लाह ताला की सुनते नहीं थे, अल्लाह को मानते थे पर अल्लाह ताला की मानते नहीं थे। ये चीज़ थी मुशरिकीन मक्का के साथ, लेकिन वो इनका बड़ा एहतराम करते थे। इन महीनों में अगर उनके बाप के या उनके कोई रिश्तेदार के कातिल भी उनके सामने आ जाते हैं तो वो उन्हें कुछ ना कहते, वो इतना इन 4 महीनों का एहतराम करते। पहले क्या होता था, इतना एहतराम करते थे। और क्या कहते हैं इसमें, कफीले, जो पहले कफीले हुआ करते थे, हिजरत के लिए जाते थे तो लोग क्या करते थे, लूट लिया करते थे, मार दिया करते थे। जो अपना सामान बेचने जा रहे हैं, कफीले जा रहे हैं तो उनमें लड़ाइयाँ हो जाती थी, डाकू चोर चौके आ जाते थे। तो उसमें ये लोग क्या करते थे, 4 जो महीने होते थे उसमें निकलते थे।
کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان 4 مہینوں میں ہمیں کوئی کچھ نہیں کرنے والی، 4 مہینوں میں کوئی کسی کا نقصان نہیں کرنے والا. اور ہم لوگ ایسے ہی نکال دیتے ہیں پورے مہینے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ہم کتنوں کا دل دکھا بیٹھتے ہیں، کتنوں کے ساتھ ہم ظلم کر بیٹھتے ہیں. جبکہ مشرکین مکہ ان سب کا احترام کرتے تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ ہم بھی ان مہینوں کا احترام کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے والا بنائے. اور نہ قربانی کے جانوروں کی حرمتی کرنا، اور وہ جانور جو اللہ کے نظر کر دیے ہیں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ جا رہے ہوں. اور جب احرام اتار دو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو. اچھا 4 مہینے کون سے؟ آپ کے رمضان کے بعد شروع ہوتے ہیں اور محرم تک رہتے ہیں. یہ 4 مہینے ہیں. اور کچھ لوگوں کی دشمنی کی اچھا اگر ہم اس میں گئے ہیں، مسجد حرم میں گئے ہیں، یا ہم مسجد نبوی میں گئے ہیں، اور ہمیں یاد ہے اس بندے نے تو ہمیں اندر نہیں جانے دیا تھا، اب اس میں سے بدلہ لیں گے. نہیں، ایسی ہمیں کوئی بھی سوچ نہیں رکھنی، ایسی کوئی نیت نہیں رکھنی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں کسی کا ساتھ نہ دو. اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے. بالکل. اب ہم دیکھیں گے کہ اب تیسری آیت شروع ہوتی ہے. اب اس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کون سے جانور حلال کیے ہیں اور کون سے حرام کیے ہیں. اس میں حرام جانوروں کی پہلے کون سی کنڈیشن ہے جس میں جانور حرام ہم پہ ہے. تم پر مرا ہوا جانور، مطلب مرا ہوا جس کے اندر کوئی جان نہیں رہی، وہ ہم پہ حرام ہے. بہتا لہو اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، مطلب کہ جو مندروں میں جاتے ہیں کسی کے نام پہ چڑھا دیتے ہیں نا بچڑا وغیرہ، وہ. اور جو جانور گلا گھوٹ کے مارا جائے، اور جو چوٹ لگ کے مر جائے، اور جو گر کے مر جائے، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب حرام ہے. اور وہ جانور بھی جس کو کسی بڑے جانور نے پھاڑ دے، مگر ہاں اگر ان میں سے ایکسپٹ وہ جسے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام اس کو چھوڑ کے جو باقی کے ہیں ان پہ اگر تم نے اس کو پایا ہے کہ اس میں جان ہے، اور تم نے اس کو زندہ پا کے اسے ذبح کر دیا، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. آج کافر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں، تو ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے اب نہیں پتا کہ کافروں کے آپ کی عزت، آپ کا رتبہ اللہ تعالیٰ کس چیز میں بڑھا دیں. آپ کا ڈر آپ کا جو آپ کافروں کے دلوں میں آپ کا خوف ڈال دے. تو صرف ڈرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، کافروں سے نہیں ڈرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کامل کر دیا ہے. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا حرام میں نے کیا ہے، کون سا جانور، اور کافروں سے مت ڈرو. تیسرا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا، اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے. جو شخص، اچھا اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے، بشرطے گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو اللہ بخشنے والا ہے. مطلب اگر آپ کسی ایسی کنڈیشن میں پھنس گئے ہیں کہ آپ کو مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا ہے، تھوڑی سی مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اگر نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں، تو آپ تھوڑا سا کھا کے، اتنا کھا کے کہ آپ کی جان بچ جائے، تو اس میں وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی تم سے پوچھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہو کہ پاکیزہ ساری چیزیں تم پہ حلال ہیں. وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے کیا ہے جن کو تم نے اسی طرح سے سکھایا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تم کو بتایا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم پہ حلال ہے، اور تمہارا کھانا بھی حلال ہے. اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہے، جبکہ ان کا مہر ان کو دے دو. بلکہ مہر دینا مطلب نکاح میں تم لے آؤ تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. نہ تم نکاح کرو، اور جو شخص ایمان کا منکر ہو گیا اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں شامل ہو جائے گا. آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اے مومنو جب تم نماز پڑھنے کا، اللہ اس میں ہمیں وضو کا طریقہ بھی سمجھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں کرنی ہے اور کس طرح سے تو ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومنو جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو، ٹخنوں تک پیروں کو دھو لیا کرو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا لیا کرو۔ ایک اور بات اس میں اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر بیمار ہو، سفر میں ہو، میں تو خلا سے ہو کر آئے ہو اور پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو۔ اللہ نے بالکل اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، اللہ نے ہمارے لیے ہر طرح سے آسانی بنائی ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو آپ مٹی سے تیمم کریں اور اپنی نماز ادا کریں۔ اللہ بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پہ پوری کرے تاکہ تم شکر کرو، اور اللہ نے جو تمہیں اللہ نے جو تم پہ احسان کیے ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس سے عہد بھی جس کا تم سے کال لیا گیا، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیت میں کہا تھا نا کال پورے کرو، ان کو یاد رکھو، اور اللہ کا حکم سن لیا اور قبول کیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ دلوں کی باتوں سے واقف ہے، بے شک اللہ آپ کی پوشیدہ اور ظاہرہ دونوں ہی باتوں سے واقف ہے۔ اللہ سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چھپی ہے۔ اتنی خوبصورت آیتیں ہیں اس میں۔ آج میں یہیں پہ اس کو پورا کروں گی، آگے پھر ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اس پہ ہمیں اور یہ جو ہے نا سورہ المائدہ آپ اپنے مردوں کو سکھائیں۔ کہتے ہیں کہ مردوں کو سورہ المائدہ سیکھنی چاہیے اور عورتوں کو سورہ نور، کیونکہ اس میں حلال جو چیزیں ہیں وہ جو مردوں کے لیے ہے کہ وہ جب باہر جائے کما کے لائیں تو کس طرح سے لائیں، ان کے لیے ہے، اور جب آپ کو پتہ ہوگا تو آپ اپنے مردوں کو بھی بتائیں گے، اپنے گھر کے بھائی بچوں کو بیٹوں کو سمجھائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس میں پڑھیں، اس میں عمل کریں۔ اچھا اس میں جو 18 احکامات ہیں اور یہ آخری ہے، ویسے تو یہ آخری ہے، اس کے بعد بھی آیتیں آئی ہیں لیکن اس کے بعد کوئی احکامات نہیں آئے، یہ آخری احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے 7ویں آیت سے پھر اسٹارٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔